لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-sunnah.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ ہمارے وہ نوجوان بھائی جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کا احترام کرتے ہوئے قریب تشریف لے آئے۔ ہاں، جو بیمار حضرات ہے، معذور حضرات ہے، ان کے لیے تو عذر ہے، ورنہ اللہ کے گھر کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ اس لیے اپنے نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ قریب قریب تشریف لے آئے۔ بزرگان محترم، امت کے نوجوانوں، پیارے بچوں اور ریسیور کے واسطے سے سننے والی میری پیاری مائیں، محترمہ بہنیں اور پیاری بچیاں، قرآن و حدیث کو اگر سٹڈی کرو اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں پر اگر ہم غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کل 3 قسم کے عالم ہے، 3 قسم کی دنیا ہے۔ ایک عالم وہ ہے کہ جہاں پر خوشی ہی خوشی ہے، آرام ہی آرام ہے، راحت ہی راحت ہے، کمفرٹ ہی کمفرٹ ہے، جہاں پر مزے ہی مزے کرنے ہیں، اور اس عالم کو جنت کہا جاتا ہے کہ جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان جائے گا، راحت اور آرام میں رہے گا، اپنی منمانی زندگی گزارے گا، اس عالم کو جنت کہتے ہیں۔ ایک دوسرا عالم ہے کہ جہاں پر غم ہی غم، پریشانی ہی پریشانی، دکھ ہی دکھ، درد ہی درد، مصیبت ہی مصیبت، جہاں پر کوئی آرام کوئی عیش نہیں، اور اس عالم کو جہنم کہا جاتا ہے۔ ایک تیسرا عالم ہے کہ جہاں پر کبھی تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ خوشی کی وجہ سے انسان بے قابو ہو جاتا ہے، اور کبھی اتنے غموں میں مبتلا ہو جاتا ہے
کہ ان غموں کی وجہ سے اس کی زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور اس عالم کو دنیا کہتے ہیں کہ جہاں پر غم بھی ہے اور خوشی بھی ہے، پریشانی بھی ہے، راحت بھی ہے، مصیبت بھی ہے، آسائش بھی ہے، اللہ نے دونوں چیزوں کو رکھا ہے اور اس عالم کو دنیا کہا جاتا ہے۔ ہم فی الحال اس تیسرے عالم میں ہیں کہ جہاں پر غم آتا ہے تو اتنا بڑا غم آتا ہے، ایسی مصیبت آتی ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور جب خوشی ملتی ہے اتنی خوشی ملتی ہے کہ ہم اپنے جوش کے اندر ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ جو مصیبت کا وقت آتا ہے، جو حالات انسان کے اوپر آتے ہیں، یہ دنیا میں لازمی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچے میں دنیا میں بھی رہوں، مجھ پر مصیبت نہ آئے، حالات نہ آئے، بیماری نہ آئے، غم نہ آئے، تو یہ اس کی نادانی ہے۔ اگر دنیا میں مصیبت نہ آتی تو اللہ چاہتا تو نبیوں پر نہ بھیجتا، لیکن وہ اللہ کے بندے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن سے اللہ بہت پیار کرتا تھا، ان لوگوں کو بھی اللہ نے مصیبتوں میں مبتلا کیا۔ یہ دنیا کا لازمی نتیجہ ہے کہ یہاں پر غم آئے گا، پریشانی آئے گی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر کتنی مصیبتیں آئی، کیسے کیسے حالات آئے۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اشد الناس بلا الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ مصیبت اور آزمائش نبیوں پر آتی ہے، اور نبیوں سے جو جتنا قریب ہے ان پر حالات اور مصیبت آیا کرتی ہے۔ ایسی ایسی مصیبتیں آئی نبیوں پر، صحابہ پر، نبیوں کے ماننے والے پر، اگلے نبیوں پر کہ وہ چیخ اٹھے اور چلا اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ خود کہتے ہیں مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ اتنی مصیبت آئی، اتنی تکلیف آئی، ایسے جھنجھوڑ دیے گئے کہ وہ چلاتے تھے اللہ کی مدد کب آئے گی، کب آئے گی؟ اللہ کا جواب آیا الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد قریب ہے، ضرور آئے گی۔ تو حالات دنیا میں آئیں گے، مصیبت دنیا میں آئے گی، لیکن یہ مصیبت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حالات آئیں گے تو کبھی خوشی بھی آ جائے گی، اور خوشی بھی ہے وہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ ایک آدمی کو کسی اچھے نیوز پر، کسی گڈ نیوز پر اسے خوشی ہوتی ہے، کتنی دیر تک؟ 1 گھنٹہ، 5 گھنٹہ، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 1 سال، 5 سال، وہ کچھ سالوں تک خوشی رہتی ہے۔ اس کے بعد جب غم آ جاتا ہے تو وہ ان خوشیوں کو بھول جاتا ہے۔ تو دنیا وہ جگہ ہے کہ جہاں پر خوشی بھی آئے گی، غموں کے اندر بھی رہنا پڑے گا، دونوں قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اسی دنیا میں ہم رہتے ہیں۔ قرآن کریم نے ایک بہت ہی چھوٹی سی آیت میں دنیا میں ہم جس بیماری میں مبتلا ہے، ہماری بیماری کو قرآن نے بیان کر دیا، اور قربان جائیے اس کلام پاک کے کہ بیماری بھی بیان کی اور بیماری کے بعد فوراً اس کا علاج بھی بتلا دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ہماری بیماری کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ دنیا جس میں الگ الگ قسم کے حالات آئیں گے، جو ہمیشہ رہنے والی دنیا نہیں ہے، لیکن اس دنیا میں تمہارے اندر ایک بیماری ہے، اور بیماری کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا، اس میں بیماری تمہاری یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دیتے ہو۔ جب کمپیریزن کا معاملہ آتا ہے، ایک طرف دنیا، ایک طرف آخرت، تمہاری بیماری یہ ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دے دیتے ہو۔ دنیا کے معاملے میں، دنیا کی خوشی کے لیے، دنیا کے اندر کمانے کے لیے، دنیا میں اپنا عہدہ حاصل کرنے کے لیے تم دنیا کے فیور میں چلے جاتے ہو، اور دنیا کو
قبول کر لیتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری بیماری ہے اور آگے علاج بتلایا. والآخرۃ خیر وابقا. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو, ارے علاج تو تمہارے لیے آخرت ہے, اور آخرت وہ جگہ ہے جہاں پر نعمت بھی کامل ملے گی اور وہ نعمت ملے گی جو ہمیشہ باقی رہے گی. دنیا کی نعمت ناقص, دنیا کی زندگی ناقص, آخرت کی نعمت کامل, آخرت کی زندگی کامل. اللہ فرماتے ہیں اس بیماری سے دور ہو جاؤ, آ جاؤ اس علاج کی طرف کہ آخرت کو کمانے والے بن جاؤ. دنیا کے پیچھے اتنے پاگل مت ہو جاؤ کہ جس کی بنا پر تم آخرت کو بھول جاؤ. یاد رکھنا دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ نہیں, وہ کامل نہیں, وہ تھوڑی دیر کی نعمت ہے, تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی. آخرت کی نعمت تو ہمیشہ باقی رہے گی. دنیا میں ہمیں کوئی کھانا پسند ہے, ہماری فیوریٹ ڈش ہے, ہم نے ایک پلیٹ کھا لی, بہت خوشی ہوئی, جی چاہتا ہے میری فیوریٹ ڈش, آج موقع ملا ہے چلو دوسری پلیٹ کھاؤں, دوسری پلیٹ کھا جائے گا. پھر جی چاہتا ہے آج تیسری پلیٹ بھی ہو جائے, پھر تیسری پلیٹ کھا جائے گا. کوئی اس کو فورس کرے گا ارے تیری فیوریٹ ڈش ہے, بعد میں ملے نہ ملے, آج ہاتھ لگی ہے چوتھی بھی کھا لے. کوشش کر کے چوتھی بھی کھائے گا, پانچویں کی آفر کرے گا, کہے گا کہ نہیں بس اب کھایا نہیں جاتا, میرا پیٹ پھٹ جائے گا, اب تو میرے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا. وہ اس کو کہتا ہے ارے کھا لے, اگر پانچویں پلیٹ کھائے گا تجھے 100 پاؤنڈ انعام دوں گا. ہمت کر کے پانچویں بھی پوری. وہ سامنے سے آفر کرے گا چل چھٹی پلیٹ ہو جائے 200 پاؤنڈ دوں گا. وہ کہے گا ارے 1000 پاؤنڈ بھی دے گا, مجھے مرنا نہیں ہے, مجھے دنیا میں جینا ہے. وہ کھانا چھوڑ دے گا. اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں کہ دنیا میں تمہیں کوئی چیز بہت پسند ہے, بہت اچھی لگتی ہے, لیکن کتنی حاصل کرو گے, یہ نعمت کامل نہیں ہے. ایک جگہ پر آ کر تم خود اس نعمت سے عاجز ہو جاؤ گے اور بریک مار دو گے کہ بس ہو گیا, آئندہ مجھے یہ نعمت نہیں کھانی ہے. بلکہ اب ہمارا یہ مزاج ہے, کوئی بھی چیز ہے ہم تھوڑے دن ہمیں اچھی لگتی ہے, بعد میں اس نعمت سے تھک جاتے ہیں. یہ دنیا ہے, یہاں کوئی چیز کامل نہیں ہے. تم لائف ٹائم تک اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے. کسی کی وائف نے بڑی ٹیسٹی کڑی کھچڑی بنا دی, شوہر بہت خوش ہو گیا, کہنے لگا کہ سو کڑی کھچڑی بناویلی ہے, بہت مزہ آوی گئی. اس کی وائف یہ سوچے کہ میرے شوہر کو تو کڑی کھچڑی بہت پسند ہے, دوسرے دن پھر وہ کھا لے گا, تیسرے دن پھر وہ کھا لے گا, چوتھے دن جب آئے گی کہے گا وے ذرا کوئی ڈش چینج کرنی ہے, بہت ہی ہو. اس کی وائف کہے گی ارے تم تو تعریف کر رہے تھے 3 دن پہلے, اتنی تعریف کر رہے تھے کہ بھائی یہ کڑی کھچڑی بہت اچھی ہے اور بڑا مزہ آیا اور تیرے ہاتھ کی کڑی کھچڑی بہت اچھی لگتی. اس کی وائف کہے گی اتنی تعریف کر رہے تھے اور آج ڈش چینج کرنے کہہ رہے ہو. وہ کہے کہ نہیں نہیں تمہیں پسند ہے, میں کل پھر بناؤں گی. دوسرے دن مسجد میں آ کے پوچھے گا جماعت والا آویلا ہو تو لوگوں نے ہاتھ کھاوا بھیج جاؤں. مسجد میں آ جائے گا کہ بھائی بہت ہی ہو, یہ کتنی کڑی کھچڑی میں کھاؤں گا. تو میرے بھائیوں یہ دنیا کی نعمت کا یہ حال ہے, یہ نعمت کامل نہیں ہے. تھوڑے دن تک یہ نعمت چلے گی, اس کے بعد انسان تھک جائے گا. لیکن آخرت کی نعمت اللہ فرماتے خیر و ابقا, یہ نعمت کامل بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. اتنی کامل نعمت ہے کہ تم وہ کھاتے رہو, تمہارا پیٹ بھرتا بھی جائے گا, مزہ بھی آئے گا, لیکن تم تھکو گے نہیں. وہ اب کا, اور ایسا نہیں کہ دنیا کی مزہ چند روزہ ہے پھر سب کچھ ختم ہو گیا. آخرت میں تو اللہ تعالیٰ لٹاتے ہی رہیں گے. اور یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سمجھ میں آ گئی, ورنہ ہسٹری یہ بتاتی ہے وہ بھی اسی مصیبت میں مبتلا تھے جس میں آج ہم ہیں کہ دنیا کی نعمت کے لیے ہم آخرت کو قربان کر دیتے ہیں. یہی معاملہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان لانے سے پہلے تھا کہ دنیا کی نعمت کے لیے, دنیا کو حاصل کرنے کے لیے, دنیا کی چند پروفٹ کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے. عرب کی ہسٹری پڑھیے, زمانے جہالت کے حالات پڑھیے, کیسی کیسی لڑائیاں, زمین کے لیے لڑائی,
खेती के लिए लड़ाई, बकरी के लिए लड़ाई, जानवरों के लिए लड़ाई, जायदाद के लिए लड़ाई, इतना लड़ते थे कि दुनिया मुझे मिल जाए, मैं ज्यादा लेकर जाऊं। यहां तक के हिस्ट्री ये बताती है कि एक मर्तबा दो कबीलों के बीच में मुर्गी के बच्चे के लिए लड़ाई हुई कि एक ने दूसरे के मुर्गी के बच्चे को मार दिया। लड़ाई चली है, मुर्गी के बच्चे के लिए लड़ाई शुरू हुई, एक चिकन के लिए, और ये लड़ाई 40 इयर्स तक चली है। ये उन लोगों का हाल था। वो एक जगह पर मेला लगा था। उस जमाने जहालत में फन फेयर था, मेला लगा हुआ था। एक शख्स जिसके पास बहुत ताकत थी, बहुत पावरफुल था, मेले में बीच में जाकर जमीन पर बैठ गया, पैर उसने अपने फैला दिए और कहता है कि है कोई ताकतवर, है कोई माइका लाल जो मेरे पैर को टर्न करके बताए, मुड़ा कर बताए। इतना स्ट्रांग और पावरफुल था, पैर फैला दिए, कहा कि आ जाओ 1 by 1, है किसी में ताकत जो मेरे पैर को पकड़कर टर्न करके बता दे। अगर किसी ने बता दिया तो मैं मान गया, मेरा ओपन चैलेंज है, कोई मेरे पैर को टर्न करके तो बताओ। अब ये ओपन चैलेंज कर रहा है। कोई सर फिरा आ गया, उसका नाम तारीख में बयान किया जाता है अहमद बिन माजिन। ये ऐलान करने वाला बदर बिन मुगीस, और जो आया सर फिरा उसका नाम था अहमद बिन माजिन। इसने उसे भी चैलेंज किया, ये मैंने पैर फैलाया है, तेरे में ताकत है तो मोड़ कर बता। उसने तलवार निकालकर उसका पैर ही काट दिया। कहा जा न रहे बांस न बजे बांसुरी, उसका पैर ही काट दिया। और फिर इसके सपोर्टर्स, उसके सपोर्टर्स दोनों ने मिलकर लड़ाई शुरू की। इतने सालों तक लड़ाई चलती रही। तारीख अरब में लिखा है, अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह ने हयातुल हैवान में इसे नकल किया कि सबसे बड़ी अरब की जो लड़ाई हुई है वो ये लड़ाई थी जिसमें इस छोटे से रीजन पर इतनी बड़ी लड़ाई हो गई जो साल तक चलती रही। तो ये इन लोगों के हालात थे। लेकिन जब ये बात समझ में आ गई कि ये दुनिया की जिंदगी चंद रोजा, आखिरत की कामयाबी असल कामयाबी, और असल आखिरत ही के लिए मेहनत करना है, अल्लाह ही को राजी करने के लिए हमें आखिरत को कमाना है। जब ये मिजाज इनका बन गया तो वो लोग जो बकरियों के लिए और मुर्गी के बच्चों के लिए लड़ा करते थे, तारीख गवाह है, एक ऐलान जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ कि मक्का छोड़ो, मदीना चलो, हिजरत करो, माइग्रेशन करो, अपने ईमान की हिफाजत करो। इन्होंने अपनी जायदाद को, माल को, दौलत को, प्रॉपर्टी को सब कुछ छोड़ दिया कि दीन की हिफाजत के लिए हम मुहाजिर बनकर चले जाएंगे, हमें माल और जायदाद से कोई लेना देना नहीं है। एक रिवॉल्यूशन आया, इनकलाब आया कि कितनी जिंदगी उनकी बदल गई। कहा वो मुर्गी के बच्चे के लिए लड़ने वाले, और जब दिल में ये बात जम गई तो सब कुछ छोड़ दिया और छोड़कर मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत कर ली है। और फिर ऐसे नबी से मोहब्बत, ऐसी आखिरत की तड़प कि मैदान जंग में सारे सहाबा मौजूद है, जिहाद का मैदान है, एक सहाबी खड़े हुए हैं, दूसरे बाजू में खड़े हैं। दूसरे ने पहले सहाबी को कहा, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो मैदान जंग में बहादुरी के साथ लड़ता है और अगर वो शहीद हो जाता है तो शहीद को सीधी जन्नत मिलती है। दूसरा सहाबी पूछता है, क्या तुमने वाकईतन सुना है? वो जवाब देते, मेरे कानों ने सुना, मेरे दिमाग ने महफूज किया, मेरे कानों ने सुना, मेरे दिमाग ने महफूज किया। मैंने बराबर सुना था, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया था, शहीद जन्नती होता है। ये जुमला सुनना है। वो सहाबी तलवार निकालकर दुश्मनों के दरमियान में कूद जाते हैं, बहादुरी से लड़ते हैं, तीर लगती है, सीने में घुसती है, खून के बबल्स निकलने लगते हैं, अपने खून को अपनी छाती पर से गिरता हुआ देखते हैं और जबान से कहते हैं, फुस्तु रब्बिल काबा, फुस्तु रब्बिल काबा, काबा के परवरदिगार की कसम, आज तो मैं कामयाब हो गया। खून अपना अपने हाथ में,
सामने देख रहे हैं, मेरे सीने से खून निकल रहा है, और लेकिन जुबान पर न हाय है न अफसोस है, जुबान पर यह जुमला है, काबा के परवरदिगार की कसम मैं तो कामयाब हो गया। ये मिजाज इन लोगों का बना। कुरान करीम ने इसी बात की हमें भी दावत दे, बल तो सिरोनल हयात दुनिया, कि आज तुम दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि याद रखना आखिरत बेहतर है, हमेशा रहने वाली है, नेमत उसकी कामिल है, और ये नेमत उस वक्त मिलेगी, ये आखिरत का डर उस वक्त आएगा जब हमारे दिल में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाए। इसलिए कि जो नबी का आशिक, जो नबी का सच्चा आशिक, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने खुद फरमाया, अल मरउ मअ मन अहब्ब यौमल क़ियामा, जिससे मोहब्बत करोगे कल कयामत में तुम उसी के साथ में खड़े हो जाओगे। ये हदीस जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई है, अल मरउ मअ मन अहब्ब यौमल क़ियामा, जिससे मोहब्बत करोगे कयामत में उसके साथ रहोगे। सहाबा फरमाते हैं, जिंदगी में कभी इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी इस हदीस को सुनकर हुई, इससे कि अल्लाह के नबी ने यह कह दिया, जिससे मोहब्बत करोगे उसके साथ कयामत में रहोगे। और हम अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से मोहब्बत करते थे, हमारे महबूब अल्लाह के नबी थे, हमें गारंटी मिल गई कि नबी के साथ हमें भी जन्नत मिल जाएगी। ये मोहब्बत, ये आखिरत की तलब, ये ऐसी चीज है कि जब इंसान में पैदा हो जाती है वो हर चीज को करने के लिए तैयार हो जाता है, अल्लाह की रजामंदी के लिए, नबी को राजी करने के लिए, आखिरत में कामयाब होने के लिए। वो साहबा किराम अपनी जान का सौदा लगा देते, जान माल की कुर्बानी दे देते, सिर्फ एक ही मकसद था, मेरा मौला मुझसे राजी हो जाए और बिला हिसाब व किताब मुझे जन्नत में जगह दे दे। मस्जिद नबी में बड़ा अजीब वाकया है मेरे भाइयों। मस्जिद नबी में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात करते करते एक जुमला यह कह दिया, जो मेरे दुश्मन अबू राफी यहूदी को कत्ल करेगा अल्लाह उसे जन्नत में जगह देगा। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, जो मेरे दुश्मन यहूदी अबू राफी को कत्ल करेगा अल्लाह उसको जन्नत में जगह देगा। ये अबू राफी कौन था? ये एक बहुत ही मालदार यहूदी था। मदीना से 1 माइल के फासले पर इसका अपना एक बड़ा बंगलो था, बहुत उसके पास मालो दौलत थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कट्टर दुश्मन था। हर वक्त इसकी फिक्र में रहता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं तकलीफ पहुंचाऊं। यहूदी था और उसका हाल ये था, हुजूर को गालियां देता, हुजूर के खिलाफ बुरे बुरे अशार बोलता, लोगों को भड़काता, और जहां मौका मिलता जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताता था। उसका फितना इतना फैला, इतना फसादी था कि एक दिन मस्जिद नबी में अल्लाह के नबी ने कह दिया कि जो अबू राफी यहूदी को कत्ल करेगा अल्लाह उसे जन्नत में जगह देगा। साहबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जो मस्जिद में है, सबके दिल में एक तमन्ना उठी कि अल्लाह हमें वो मौका तू दे दे ताकि अबू राफी को हम कत्ल करें और दुनिया ही में नकद जन्नत का सौदा कर ले। सबके दिल में एक अरमान है। हदीस पाक में आता है, मस्जिद नबवी के कोने में एक अंधे सहाबी बैठे हुए थे, नाबीना, ब्लाइंड। नाम है उनका हजरत अब्दुल्ला बिन उबई अतीक रदी अल्लाह ताला अन्हो। कॉर्नर में बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, इधर हुजूर ये फरमाते हैं, उधर हजरत अब्दुल्ला सजदे में चले जाते हैं और सजदे में जाकर रो रो कर अल्लाह को कहते हैं, मौला मैं हैंडीकैप हूं, मैं ब्लाइंड हूं, मैं डिसेबल हूं, मेरे पास आंख नहीं है, मैं मजबूर हूं, मेरी तबीयत का ठिकाना नहीं है,
लेकिन अल्लाह इसी मजबूरी की वजह से, अंधा होने की वजह से न तो मैं बदर में शरीक हो सका, न मैं उहद में शरीक हो सका, न मैं खैबर में शरीक हो सका, न मैं हुनैन में शरीक हो सका, मैं किसी भी मारके में शरीक होकर जन्नत को नहीं कमा सका। ए अल्लाह, आज ये मौका है। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, अबू राफे यहूदी को जो कत्ल करेगा तू उसे जन्नत देगा। अल्लाह ये काम मुझसे करवा ले। अल्लाह मैं जानता हूं मैं ब्लाइंड हूं, मुझे दिखता भी नहीं है, लेकिन खुदा तेरे कुदरत में सब कुछ है। अल्लाह तेरी बारगाह में इल्तिजा है कि मुझे ये मौका दे दे कि उस दुश्मन का कत्ल मैं करूं और दुनिया में मेरे लिए जन्नत का फैसला हो जाए। सजदे में गिरकर धाड़े मार मार कर रो रहे हैं। सारे लोग चले गए। ये सहाबी भी सजदे से उठे, दुआएं की और दिल में इरादा किया कि अबू राफे यहूदी को मैं कत्ल करूंगा। इस इरादे के साथ में मस्जिद नबी से बाहर निकले, अपने घर पर गए, एक खंजर लिया, एक हथियार, एक खंजर लिया जो बहुत तेज था, उसे अपनी कमीज में, कुर्ते में छुपा दिया और उसके बाद में लोगों को पूछने लगे कि मुझे मदीना के बाहर अबू राफे के यहां पर जाना है, मुझे रास्ता बताओ। दिखाई नहीं देता था। लोग गाइड करते रहे, किसी ने हाथ पकड़कर वहां तक पहुंचा दिया, किसी ने बताया सीधे चले जाओ। बहरहाल एक कोशिश थी, एक दिल में अरमान थे। हजरत अब्दुल्ला बिन नबी उबय अतीक रदी अल्लाह ताला अन्हो चलने लगे, चलते गए, यहां तक के चलने के बाद 1 मील का फासला तय कर दिया और अबू राफे यहूदी के दरवाजे पर खड़े थे। दरवाजे पर जो शख्स खड़ा था उसे कहा कि मुझे अबू राफे से मिलना है। उस शख्स ने सोचा कोई फकीर है, आंखों से अंधा, साइल है, मांगने के लिए आया होगा। उसने बहुत ही पोलाइटनेस के साथ और नरमी से कहा कि हमारे अमीर अबू राफे अभी घर में नहीं है, ये शाम का वक्त हुआ है, वो रात तक घर में आएंगे। आप मजबूर आदमी हो, नाबीना, अंधे हो, आप यहीं पर बैठ जाओ, आएंगे तो मुलाकात कर लेना। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके महल के दरवाजे के पीछे जाकर खामोशी से बैठ जाते हैं। शाम का वक्त है, इंतजार कर रहे हैं। रात हो गई, रात हुई, फिर जाकर पूछा कि अबू राफे कहां पर है। खबर यह मिली कि अबू राफे आ गया है और अपने महल में ऊपर के हिस्से में अपने फ्रेंड्स के साथ चेस खेल रहा है, शतरंज खेल रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ में और ऊपर के हिस्से में है। ये जुमला सुनना था। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर कोने में जाकर बैठ गए और जब ये देखा कि अब काफी अंधेरा हो रहा है तो उन्होंने हिम्मत की और धीरे धीरे चलना शुरू किया। अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं देता, ये आंखों से माजूर है, बस अल्लाह के भरोसे पर दिल में एक इरादा लेकर कि अल्लाह जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन अगर मौका मिल गया आज मैं अबू राफे को कत्ल करूंगा और दुनिया में जन्नत का सौदा कर लूंगा। हिम्मत करके इन्होंने चलना शुरू किया और अंदाजा लगा लगा कर, कयास कर करके ये दीवार तक पहुंचे, दीवार पर चढ़ना शुरू किया। मेरे भाइयों, ये बातें इम्पॉसिबल मालूम होती है, लेकिन जब अल्लाह किसी से काम लेना चाहे, कुदरत जब कुछ करना चाहे, अल्लाह सब कुछ मुमकिन बना देता है। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े, चढ़ते गए, किसी तरीके से गिरते पड़ते सहारे से वो ऊपर के हिस्से में चले गए। जब ऊपर के हिस्से में पहुंचे, उनके कान में आवाज आई, लोग खेल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। वो अबू राफे शतरंज खेल रहा था, चेस खेल रहा था। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक कोने में छुपे हुए हैं, अंधेरा छाया हुआ है। सोचा अगर यहीं पर रहूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, जरा दूर चला जाओ। चुनांचे सहारा ले लेकर दीवारों को छान छान कर, पकड़ पकड़ कर एक कमरे में कोने में जाकर छुप गए। अबू राफे खेलकर फारिग हुआ। फारिग होने के बाद सोने के लिए अपने कमरे में गया। खुदा की कुदरत देखो, जिस कमरे के कोने में छुपे हुए थे वही कमरा अबू राफे के सोने का कमरा था।
اور اس طریقے سے یہ اللہ کی مدد تھی کہ اس کمرے کے کونے میں چھپے ہوئے ہیں. ابو رافی آیا, اندھیرا ہے, یہ کونے میں چھپے ہیں. آگے آیا, بستر پر لیٹا اور بستر پر لیٹتے ہی وہ سو گیا. یہ صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھپا ہوا ہوں, یہ بستر پر آ کر لیٹا ہے. مجھے تھوڑی دیر میں اس کے کھرراٹوں کی آواز آنے لگی. وہ نیند میں سو گیا, سنور کر رہا ہے, اتنا زور زور سے سنور کر رہا ہے جیسے جنریٹر چل رہا ہو. تو اس طریقے سے یہ ابو رافع کھراٹے پر کھراٹے لے رہا ہے. مجھے یقین ہو گیا اب یہ سو گیا ہے. میں نے اس اندھیرے میں اپنا خنجر باہر نکالا, ہمت کر کے کھڑا ہوا اور آواز کو فالو کرتے ہوئے, اس کی سنورنگ کو فالو کرتے ہوئے, اس کے کھراٹوں کو فالو کرتے ہوئے میں دبے دبے قدموں سے آگے بڑھنے لگا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں مجھے ایسا انداز ہوا کہ یہ یہاں پر سویا ہے, میں اس کے قریب کھڑا ہوں, خنجر میرے ہاتھ میں تھا. میں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ بہت بڑا قدم اٹھا رہا ہو, میری مدد کرنا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں خنجر لے کر میں نے اسے زور سے مارا, خدا کا کرنا سیدھا خنجر اس کے سینے میں چلا گیا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اس کی چیخ کی آواز آئی, میں نے خنجر کو نکالا, میں نے پھر زور سے مارا, پھر اس کے سینے میں گیا, اس کی چیخ کی پھر آواز آئی, میں نے خنجر نکالا, پھر اس کے سینے میں مارا, 3 مرتبہ مارا اور پھر اپنا ہاتھ گھمانے لگا. میرے ہاتھوں میں خون آیا, مجھے یقین ہو گیا کہ خنجر صحیح جگہ پر لگا ہے. میں جلدی جلدی اسی خنجر کو لے کر واپس پیچھے لوٹا اور واپس اس دیوار کے پاس جو محل کی دیوار تھی اندازے کے ساتھ جا کر اس کے اوپر بیٹھ گیا. لیکن دل میں یہ خیال آیا میں نے آنکھوں سے تو اسے مرتا ہوا نہیں دیکھا ہے, پتا نہیں وہ زندہ ہوگا تو کیا, اور اگر وہ زندہ رہا تو میری جنت چلی جائے گی, نبی کی شفاعت چلی جائے گی. حضور نے جو خوشخبری دی ہے میں اس سے محروم ہو جاؤں گا. دل میں ارادہ کرتے ہیں جب تک اس کی موت کا مجھے پتا نہ چلے میں یہیں پر اس کونے میں چھپ کر انتظار کرتا رہوں گا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر محل کی دیوار کے اوپر بیٹھے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ کہیں سے خبر ملے کہ اس کا انتقال ہو گیا, اس کو میں نے ختم کر دیا. فرماتے انتظار کرتا رہا, پتا نہیں کس طریقے سے لوگوں کو پتا چلا. تہجد کے پہلے کا وقت تھا, محل میں آواز آنی شروع ہوئی, رونے کی آواز آئی اور لوگوں کی زبان پر یہ تھا ان سیدنا ابی رافع قد قتلا, ہمارے سردار ابو رافع کا مرڈر کر دیا گیا ہے, ہمارے سردار ابو رافع کو مار دیا گیا. حضرت عبداللہ فرماتے قسم خدا پاک کی میرے لیے خوشی کا موقع تھا, میں بہت خوش ہوا. میں نے بسم اللہ پڑا اور اوپر پر دیوار پر سے ہی میں نے زور سے جمپ مار دی. کہہ رہے میں دھڑام سے اوپر سے نیچے گرا, مجھے کافی چوٹ لگی اور روایت میں تو آتا ہے ان کے پیر کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی, اتنی تکلیف تھی. فرماتے گر تو گیا, اٹھنا چاہتا ہوں تو اٹھ نہیں پاتا ہوں, مجھے زخم لگا ہے, بہت تکلیف ہے. میں نے بہت کوشش کی تو میرا پیر سیدھا نہیں ہوتا ہے. میں نے اپنے پیر کو گھسیٹنا شروع کیا, اپنے آپ کو گھسیٹنا شروع کیا, میں اپنے آپ کو کھینچتا گیا, گھسیٹتا گیا, کسی طرح چلتا گیا. درد کے مارے کرا رہا تھا لیکن خوشی بھی تھی کہ میں نے دشمن کو قتل کر دیا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی مدد تھی, اسی حالت میں لنگڑاتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے میں چلتا رہا یہاں تک کہ مجھے فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی سے اذان کی آواز سنائی دینے لگی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذان کی آواز آئی, میں مسجد نبوی میں پہنچا, میں نے وضو کیا اور اس کے بعد میں مسجد نبوی کے اسی کونے کی طرف بڑھا جس کونے میں اس رات میں نے سجدہ کیا تھا, جس کونے میں میں نے اللہ سے مدد مانگی تھی. کل جس کے لیے میں نے اللہ سے امیدیں باندھی تھی میری وہی جگہ تھی. میں اسی کونے کی طرف چلا, ہمت کر کے اپنے آپ کو
घसीटते हुए मैं जाकर उस कोने में बैठ गया, फिर सजदे में गिर गया और रो रो कर अल्लाह से कहा, ए अल्लाह तू कादिर मुतलक है, तू सब कुछ कर सकता है, मौला तेरा शुक्र है, तूने मेरी दुआ को कबूल कर लिया और मुझसे इतना बड़ा काम करवा दिया। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं, रोए जा रहा हूं। फजर की नमाज का वक्त हो गया, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में आए, फजर की जमात हो गई। फरमाते मेरे कान बिल्कुल मुश्ताक थे ये सुनने के लिए कोई अभी आकर अल्लाह के नबी को खबर देगा कि अबू राफे का कत्ल हो चुका है, आपका दुश्मन मारा गया है। लेकिन फरमाते किसी ने कोई खबर नहीं दी, किसी को शायद पता भी नहीं था और ये खुद भी नहीं गई कहने के लिए कि मैंने ये काम किया और ये काम किया। खामोशी के साथ में फजर की नमाज के बाद कोने में बैठे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। रिवायत में है सारे सहाबा मस्जिद में बैठे, नमाज पूरी हो गई, किसी ने खबर नहीं दी। इतने में तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, आकर अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दुश्मन अबू राफे कत्ल हो चुका है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए कि ये दुश्मन जिसने मेरे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी वो खत्म हो गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, अरे जिब्राइल ये तो बतलाओ उसे कत्ल किसने किया, उसे किसने मारा? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मस्जिद के सफ के बिल्कुल कोने में वो अंधे सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन उबय अतीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हैं। अल्लाह के नबी आप उन्हें जन्नत की बशारत दे दीजिए, कि अल्लाह के नबी आप उन्हें जन्नत की बशारत दे दीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसी मजमे में ऐलान किया, ए मेरे सहाबा सुन लो, ये अंधे सहाबी अब्दुल्ला तो जन्नती है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से हजरत अब्दुल्ला को बुलाया कि अब्दुल्ला इधर आओ। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंखों से नाबीना, पैर उनका जख्मी, सहारे के साथ उठे, अपने आप को घसीटते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अरे अब्दुल्ला तुमने इतना बड़ा काम किया और मुझे आकर कहा भी नहीं, तुम कितना बड़ा काम करके आए? हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने कुछ नहीं किया, दुआ की थी अल्लाह ने कबूल कर ली। ए अल्लाह के नबी मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया। और हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू है। फरमाते अब्दुल्ला बताओ कैसे रहा? पूरा वाकया सुनाया और सुनाते सुनाते कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैंने ऊपर से जंप मारी है मेरा पैर जख्मी हो गया, मेरे पैर की हड्डी टूट गई है, मुझे बहुत तकलीफ है, मुझसे चला नहीं जाता। अल्लाह के नबी अलैहि ने फरमाया, अब्दुल्ला अपना पैर मेरी तरफ लाओ। हजरत अब्दुल्ला ने अपना पैर सामने रख दिया। रिवायत शाहिद है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अपने मुंह से लुआब अपनी उंगली में लिया, अपना स्पिट और अपना थूक अपनी उंगली में लिया और हजरत अब्दुल्ला के पैर पर लगाया। हजरत अब्दुल्ला का बयान है, नबी का लुआब मेरे पैर पर लगा, कसम खुदा की मेरा पैर बिल्कुल अच्छा हो गया। मुझे ऐसे लगा भी नहीं कि कभी मेरा पैर भी टूटा होगा। ये साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत थी। साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन इतना प्यार करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मकसद एक ही था कि अगर दुनिया में मुझे जन्नत मिल जाती है, अगर मेरा दुनिया का अमल मुझे आखिरत में कामयाब कर देता है तो मैं अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार। ये एहतराम का मिजाज इन सहाबा में भी था और सहाबियात में भी था। वो औरतें थी लेकिन इनका ईमान भी बना हुआ, इनके दिल में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मोहब्बत है। हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कौन है उम्मे हबीबा?
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف اور بیٹی کس کی ہے؟ مکہ کے سردار، مکہ کا مشرک اور کافر ابو سفیان، ان کی یہ بیٹی ہے۔ بعد میں اللہ نے ابو سفیان کو بھی ایمان دے دیا، لیکن اس زمانے میں جب مکہ کا سردار ابو سفیان تھا، ایمان نہیں لایا تھا، اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ایمان لے آئی تھی ان سے نکاح کیا تھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ منورہ میں موجود ہے، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملنے کے لیے ابو سفیان جو کافروں اور مشرکوں کے سردار ہے اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے گھر پر آئے۔ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جب وہ باپ ابو سفیان گھر کے دروازے پر آئے ہیں، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جہاں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا۔ جیسے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر پڑی کہ میرا باپ ابو سفیان گھر میں داخل ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو لپیٹ کر رکھ دیا۔ ابو سفیان کو بہت برا لگا کہ میری بیٹی نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ بیٹی، تجھے یہ نہیں پتا کہ تیرا باپ کون ہے؟ میں مکہ کا سردار ہوں، پورا قبیلہ میری عزت کرتا ہے۔ آج تیرا باپ اپنی بیٹی کے گھر پر آیا ہے، تیرا فرض یہ تھا کہ اچھے سے اچھی چادر کو، اچھے سے اچھے بچھونے کو بچھا دیتی، وہ تو تیرے پاس نہیں تھا، لیکن جو بچھونا تھا اسے بھی تو نے لپیٹ کر رکھ دیا۔ بیٹی کیا بات ہے؟ کیا یہ بچھونا میرے لائق نہیں ہے یا میں بچھونے کے لائق نہیں ہوں؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، اپنے باپ کو کتنا پیارا جواب دیا۔ جواب دیتی ہے، ابا جان میں آپ کا احترام کرتی ہوں اس لیے کہ آپ میرے باپ ہو، لیکن ابا جان یہ چادر جو بچھی ہوئی تھی، یہ بستر جو بچھا ہوا تھا، یہ میرے پاکیزہ نبی کا پاکیزہ بستر تھا۔ میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میرا وہ باپ جس کے دل میں کفر و شرک موجود ہے اس کو میرے پاکیزہ نبی کے پاکیزہ بستر پر بٹھا دو۔ ابا جان آپ اس لائق نہیں ہو کہ میرے سرکار کے بستر پر بیٹھ سکو، یہ میرے حبیب کا بستر ہے، یہ اس پاکیزہ نبی کا بستر ہے کہ جس پر فرشتے بھی رش کرتے ہیں۔ میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ تمہیں اس پر بٹھاؤ۔ یہ محبت تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کتنا احترام تھا کہ نبی کا بستر، جس نبی پر بستر لیٹ جائے وہ بستر بھی بڑا عجیب، وہ بستر بھی بڑا مبارک، اس کا احترام فرمایا کرتے تھے۔ جب محبت ہوتی ہے انسان ہر چیز سے پیار کرتا ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم حرمین شریفین جاتے ہیں اور اپنے کچھ بھائی بہنوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن کو اس طرح زمین پر رکھ دیتے ہیں جیسے کوئی ایکسرسائز بک ہو، زمین پر ڈال دیا، ایسے پکڑ لیا جیسے کہ کوئی کتاب یا چوپڑی کو پکڑ کر جا رہے ہیں۔ دل میں بہت ٹھیس لگتی ہے، ارے وہ اللہ کا کلام ہے۔ جب ہم اللہ سے محبت کریں، نبی سے محبت کریں تو نبی کے کلام سے ہمارے دل میں محبت ہو، اللہ کے کلام سے ہمارے دل میں محبت ہو، ہم اسے احترام سے سینے سے لگائیں۔ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ یہ گستاخی بالکل نامناسب ہے۔ ایک سچا عاشق خدا کے کلام کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے جب ہم اللہ کے گھر میں آ جائے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں پر ہمیں اس کا خیال کرنا ہے، ہماری زبان سے اتنی زور سے آواز نہ نکلے کہ کسی کو تکلیف ہو جائے۔ ہمیں اس کا خیال کرنا ہے کہ ہم اس اللہ کے گھر میں اپنے پیروں کو پھیلا کر نہ بیٹھے، اس طرح نہ بیٹھے جیسے ہم اپنے گھروں میں بیٹھا کرتے ہیں۔ ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نمازی سجدے کرتے ہیں، جہاں پر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اگر اللہ کے گھر کی عظمت ہمارے دل میں نہیں تو پھر ہم کس زمانے میں مسلمان گئے؟ ہمیں تو ہر اس چیز کا احترام کرنا ہے جس سے نبی کی نسبت جڑ جائے، اللہ کی نسبت جڑ جائے۔ سچے ایمان والے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی گھر میں
दुनिया की किसी भी जगह पर जाकर हम पैर फैला कर बैठे, दादागिरी से बैठे, हमें कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जब खुदा के घर में आओ तो ये सोचो ये मेरे परवरदिगार का घर है, इस घर में मेरा पैर फैलाना, मेरा गुस्ताखी करना, मेरा कुरान करीम की तौहीन करना, ये एक ईमान वाले के लिए मुनासिब नहीं। हमें इसकी कदरदानी करनी है। और कसम खुदा पाक की, जिसने नबी की सुन्नत से मोहब्बत की, नबी के कलाम से मोहब्बत की, नबी के अंदाज से मोहब्बत की, अल्लाह ने उन्हें दुनिया ही में जन्नत की बशारतें दी है। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, इनके कुछ वाकयात मैंने पहले भी सुनाए थे। एक मर्तबा अपने रियासत के सफर पर है, शाही दौरा कर रहे हैं। एक जगह पर कयाम करने का मौका आया। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के लिए वहां पर सारे इंतजाम किए गए थे। अच्छे से अच्छा कमरा, बिछौना, बिस्तर, इंतजाम सब कुछ कंप्लीट था। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह रात का वक्त हुआ, अपने रूम में आराम करने के लिए आए। बेहतरीन बिस्तर बिछा हुआ है, खुदाम खड़े हुए हैं। ये अपने घर में दाखिल हुए, उस कमरे में दाखिल हुए। जैसे ही लेटने गए, इन्होंने देखा कि जहां पर मेरे पैर होंगे उसके सामने एक अलमारी है और अलमारी पर कुरान शरीफ मौजूद है। ये फौरन खड़े हो गए और कहा कि ये क्या, ये कैसा इंतजाम किया गया कि मैं सोऊंगा, जहां मेरे पैर होंगे वहां पर अलमारी पर कुरान करीम मौजूद है। ये तो कुरान की तौहीन है, मैं यहां पर सो नहीं सकता। किसी खास ने कहा, हजरत कुरान ऊपर है, पैर आपका नीचे है, कोई हरज की बात नहीं, आप आराम कीजिए। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाँ मसले की रूह से तो ठीक है कि कुरान ऊपर है, पैर नीचे है, लेकिन मेरा ज़मीर कैसे गवारा करे कि मेरे परवरदिगार का कलाम मेरे सामने मौजूद हो और मैं उसकी तरफ अपना पैर फैला दूं। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नहीं, ये कुरान के एहतराम के खिलाफ है, ये नहीं हो सकता। एक खादिम आगे बढ़ा, कहने लगा, लाओ कुरान मुझे दे दो, मैं जाकर दूसरे कमरे में रख देता हूं, हजरत आप आराम कीजिए। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दूसरे कमरे में कुरान नहीं जाएगा, दूसरे कमरे में महमूद चला जाएगा। क्या ये कुरान का एहतराम है कि मेरे आराम के लिए कुरान को उठाकर दूसरे रूम में डाल दो? नहीं नहीं, दूसरे कमरे में कुरान नहीं जाएगा, दूसरे कमरे में महमूद खुद चला जाएगा। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह निकल गए उस कमरे से और दूसरे कमरे में गए, जहां न बिस्तर है, न बिछोना है, न चारपाई है, न सोने का इंतजाम है। पूरी रात इस तरीके से गुजार दी, लेकिन इसको गवारा नहीं किया कि मेरे आराम के लिए कुरान को दूसरे कमरे में ले जाया जाए। जब इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा कि सुल्तान अल्लाह के यहां क्या मामला हुआ? जवाब दिया, जिंदगी में मैंने कुरान का एहतराम किया था, अल्लाह ने मुझे कहा, ए महमूद तुमने मेरे कलाम का एहतराम किया था, आज मैं तुम्हारा एहतराम करता हूं, जाओ मैंने तुम्हारी मगफिरत का फैसला कर दिया। तो जब ईमान किसी के दिल में होता है, उससे हर चीज से मोहब्बत, नबी से मोहब्बत, साहबा से मोहब्बत, अल्लाह वालों से मोहब्बत, जो जिन चीजों का ताल्लुक दीन और शरीयत के साथ है उसके साथ भी दिल में मोहब्बत होती है। हम इस मोहब्बत को अपने दिल में उजागर करें, हमारा ज़मीर ऐसा बन जाए कि हर वक्त हमें फिक्र हो हमारा परवरदिगार हमसे राजी हो जाए, हम वो काम दुनिया में कर ले कि खुदा हमसे राजी हो जाए। और ये चीज उस वक्त आएगी जब हम ये मिजाज बना लेंगे कि ये दुनिया की जिंदगी छोटी सी जिंदगी है, ये खत्म हो जाएगी। आखिरत की जिंदगी, वहां की नेमत भी कामिल, वहां की उम्र भी कामिल, वहां की जिंदगी भी कामिल। लिहाजा छोटे छोटे अमल पर भी अल्लाह बड़े बड़े इनामों से नवाज देगा। एक आदमी किसी नेकी को बहुत छोटा समझता है कि ये नेकी तो अभी ठीक है, कर लिया, लेकिन उसे नहीं पता कि इस नेकी के करने में उसमें इखलास कितना था, लिल्लाहियत कितनी थी। अरे छोटी सी नेकी करो, सच्चे दिल से करोगे, अल्लाह ताला इतना बड़ा इनाम देगा, हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो छोटी सी नेकी, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं, तुम्हारा कोई भाई मुसीबत में है,
اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, اس کے گھر میں کوئی حالات آ گئے. ایک ایمان والا بھائی ہونے کے ناطے ہم اس کے پاس جائے اور جا کر یہ کہے کہ دیکھ, جو ہوا اللہ کی مرضی, خدا کی مرضی کے آگے کس کا چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا, تقدیر میں جو لکھا تھا وہ اللہ نے کر دیا. اگر اللہ نے تیرا بیٹا لے لیا اس کی مرضی, اگر اللہ نے تجھ پر یہ مصیبت بھیج دی اس کی مرضی. ہم تو بندے ہیں, ہمارا کام ہے خدا کے ہر فیصلے پر راضی رہنا, خدا کے ہر قضا اور تقدیر پر راضی رہنا. اس طرح کسی نے جا کر تسلی کے کلمات کہہ دیے. اب بتاؤ, کسی کی تکلیف پر اگر ہم یہ دو بول جا کر بول دیں, ہمارا کیا جائے گا؟ کون سا ہمارا خزانہ لوٹ جائے گا؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر تمہارا بھائی کسی تکلیف میں, تمہاری بہن کسی تکلیف میں ہے, تمہیں پتا چلا اور تم نے جا کر تسلی کے دو بول اس کو بول دیے, اللہ تبارک و تعالی ان تسلی کے بول بولنے پر کل انعام یہ دے گا, تمہیں جنتی جوڑا پہنایا جائے گا اور عرش کے سائے میں تمہیں جگہ دے دے گا. یہ خدا کا فیصلہ کہ دو بول زبان سے نکلے, اللہ کو پیار آ جاتا ہے کہ یہ میرے ایک بندے کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کرتا ہے, اسے جنتی لباس پہنایا جائے اور عرش کا سایہ نصیب کیا جائے. اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ معمولی چیزوں پر دے دیتے ہیں. اس لیے ہم جو بھی عمل کریں آخرت کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمارے دل میں اس کے کیا ارادے ہیں, ہمارا کتنا اخلاص ہے, اور اسی اخلاص پر اللہ فیصلے کر دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, وہ آخرت جو ہمیشہ کی زندگی ہے, ہمارے لیے نعمت ہے, ہم اس کے لیے دنیا سے تیاری کریں, ہم اس کے لیے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں, ایسے نیک اعمال کریں ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے, ایسے عمل کریں ہمارے رب کو ہم پر پیار آ جائے, ورنہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. موت کب آئے, کب پکڑ لے, ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں. اور موت اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کا جب تصور آ جاتا ہے تب بھی گھبراہٹ ہو جاتی ہے. وہ تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ایڈوانس نوٹس نہیں دیتا ہے کہ آج 4 گھنٹے بعد تو جائے گا. دیکھو 4 گھنٹے تک اس کی حالت. ارے اگر اس کو یہ نوٹس ملے کہ تو آرام سے گھوم رہا ہے, ایگزیکٹلی 4 گھنٹے کے بعد تیری موت آنے والی ہے, یہ سوچتے ہی پہلے ہی ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, پہلے ہی دنیا سے چلا جائے گا. اتنا انسان موت سے ڈرتا ہے. وہ ایک بوڑھی اماں کا واقعہ مشہور ہے. ان کے شوہر بیمار ہو گئے تو بوڑھی اماں رات کو بیٹھ کر ہاتھ پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے, اللہ میرے شوہر کو اچھا کر دے, اللہ وہ میرا سرتاج ہے اسے اچھا کر دے, اللہ تو مجھے موت دے دے. یہ دعا مناسب نہیں ہے. ہم اس طرح دعا نہیں کرے کہ اللہ اس کو اچھا کر مجھے مار ڈال. ارے اللہ سب پر قادر ہے, تجھے بھی شفا والا رکھے, اسے بھی تندرست رکھے. تو وہ واقعہ لکھا ہے کہ وہ بوڑھی اماں کے شوہر بیمار ہو گئے, یہ دعا کر رہی ہے, اللہ میرے شوہر کو اچھا کر دے, اللہ تو مجھے موت دے دے, اللہ میرے شوہر کو زندگی دے دے, تو مجھے موت دے دے. روئے جا رہی ہے, دعا کر رہی ہے. انہوں نے گائے پال کر رکھی تھی باہر, گائے ان کی کاؤ باہر تھی. اب وہ گائے چارہ کھا رہی تھی, کھاتے کھاتے اس گائے نے کسی ڈبے میں منہ ڈال دیا. اب ڈبے میں جب منہ ڈالا وہ ڈبا اس کے منہ پر پھنس گیا. اب وہ گائے پریشان ہو گئی, اپنا سر ہلا رہی ہے, منڈی ہلا رہی ہے کہ کسی طرح یہ ڈبا نکل جائے, لیکن ڈبا ایسا چپک گیا کہ وہ نکلتا نہیں ہے. یہ گائے پریشان ہے. اب اس گائے کو جب وہ ڈبا نہیں نکل رہا تھا, اس نے سر ہلاتے ہلاتے چلنا شروع کر دیا. اسے کچھ نہیں دکھ رہا, وہ چلنے لگے اور اتفاق سے چلتے چلتے جو باہر گائے تھی وہ گھر کے اندر آنے لگی. رات کا اندھیرا, بوڑھی اماں دعا کر رہی ہے, اللہ مجھے موت دے دے, میرے شوہر کو بچا لے. بوڑھی اماں نے رات کے اندھیرے میں دیکھا کہ ڈبے جیسی کوئی چیز آ رہی ہے. ایسی چیز تھی کیونکہ گائے تو دکھائی نہیں دے رہی تھی, اس کا منہ پیچھے تھا, آگے ڈبا تھا, اندھیرا تھا. وہ سمجھی کہ یہ ملک الموت آ رہے ہیں. وہ ڈر گئی کہ یہ چہرہ تو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا, یہ کوئی عجیب و غریب چیز رات کے اندھیرے میں آ رہی ہے. اور وہ گائے منہ کو ڈبے کو نکالنے کے لیے منہ بھی ہلا رہی ہے, آگے بڑھ رہی ہے. یہ گھبرا گئی کہ اللہ یہ ملک الموت آیا. فوراً دعا کرتے کرتے کہتی ہے, ڈوہا باجی پہلا روم میں ہے.
میرا شوہر اس روم میں ہے، بڈھا ادھر ہے ادھر نہیں ہے، تو یہاں کہاں آ رہی ہے؟ تو یہ انسان کی حالت ہے کہ جب انسان موت سامنے آ جاتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے. جس موت سے ہمیں اتنا ڈر لگتا ہے، ہم یہ بھی تو سوچے ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی، کتنا اللہ کو راضی کیا. قرآن کا یہ میسج ہم یاد رکھے. اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم دنیاوی زندگی کے پیچھے پاگل ہو گئے. والآخرۃ خیر وابقا، حالانکہ آخرت کی نعمت بھی کامل تھی، آخرت کی زندگی بھی کامل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں آخرت کی تیاری نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنائے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت نصیب فرمائے جو محبت صحابہ کرام میں تھی، جو محبت صحابیات میں تھی. اللہ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا بہت بڑے گنہگار ہے، اللہ بہت بڑے خطا کار ہے. مولا پوری زندگی تیری نافرمانی میں گزر گئی. پروردگار عالم اپنے رحم و فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہر دم تجھے ناراض کر رہے ہیں، ہر دم ایسے کام ہم سے ہو جاتے ہیں جس سے تو ناراض ہو جائے. مولا کریم تو تو بڑا رحیم و کریم ہے. اتنے ناراض کرنے کے باوجود بھی مولا تو نے کبھی روزی کو ہم سے بند نہیں کیا. مولا تو نے کبھی دانا پانی کو ہم سے بند نہیں کیا. اللہ تو چاہتا تو سب کچھ کر سکتا تھا. اللہ تو چاہتا ہمیں دانے دانے کا محتاج کر سکتا تھا. تو چاہتا تو ہمیں پیاسا مار سکتا تھا. تو چاہتا تو ہمارے بدن کے کپڑے اتار سکتا تھا. اللہ تو سب چیز پر قادر ہے، لیکن پروردگار عالم تو بڑا کریم ہے. مولا تو بڑا رحیم ہے. الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے. مولا معاف فرما دے. مولا معاف فرما دے. اے اللہ مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کر تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے امتی میں سے وہ امتی سب سے بڑا بد نصیب ہے جسے رمضان کا مہینہ ملے اور اس کے باوجود بھی اس کی مغفرت نہ ہو. مولا ہمیں محروم نہ کر دینا. اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اللہ ہماری مغفرت فرما دے. مولا ہمیں ان بد نصیبوں سے مت بنانا. مولا کریم ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ جو مصیبتوں میں مبتلا ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے. مولا جو مقروض ہے غیبی طریقے سے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے. پروردگار عالم ہم میں پیار محبت اخوت بھائی چارگی نصیب فرما دے. ہمارے گھروں میں اطمینان نصیب فرما دے. سکون نصیب فرما دے. میاں بیویوں میں محبت نصیب فرما دے. ساس بہو میں محبت نصیب فرما دے. پورے گھرانے میں پیار محبت نصیب فرما دے. ہمارے گھرانے کو دیندار گھرانہ بنا دے. اللہ والدین اور اولاد میں مودت نصیب فرما دے. مولا ہمیں اپنے ماں باپ کا احترام کرنے والا بنا دے. مولا ماں باپ بہت بڑی دولت ہے. اللہ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے. اللہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی ہے، بہت تکلیفیں اٹھائی ہے، بڑی محنت سے لاڑ پیار سے ہمیں بڑا کیا ہے. الہ العالمین انہیں ہمیں راضی کرنے والا بنا دے. ان کی خدمت کرنے والا بنا دے. اللہ تو نے تندرستی دے دے. اللہ تو نے طاقت دے دے. اللہ تو نے ہمت دے دے. اللہ تو دونوں جہان میں انہیں کامیاب فرما دے. اللہ ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی کر لے. مولا تیرے حبیب پاک نے فرمایا ہے اگر ماں باپ دنیا میں ناراض ہو جاتے ہیں تو مولا تو مرتے دم کلمہ بھی نصیب نہیں کرتا ہے.
الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے، انہیں راضی فرما لے، ہمیں ان کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ اور اے اللہ اگر ہمارے ماں باپ میں سے کوئی مرحوم ہو چکا ہے، پروردگار عالم تو ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، تیری خصوصی رحمت نازل فرما دے، مولا کریم ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اللہ جن کی بیویاں دنیا سے چلی گئی ہے ان کی بھی مغفرت فرما دے، ان شوہروں کو صبر نصیب فرما دے۔ اللہ جن کے شوہر دنیا سے چلے گئے ہیں الہ العالمین ان بیویوں کو صبر نصیب فرما دے، ان کے شوہروں کی مغفرت فرما دے۔ پروردگار عالم سکون والی زندگی نصیب فرما دے، مولا تیرا بنا دے، تیرے سامنے جھکنے والا بنا دے، تجھی سے مانگنے والا بنا دے۔ اللہ دنیا میں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا، اللہ دنیا میں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا، اللہ محتاجی سے حفاظت فرما لے، ہم پر رحم فرما دے۔ مولا کریم زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اللہ پتہ نہیں کب یہ موت آ جائے، مولا پتہ نہیں کب یہ موت ہمیں پکڑ لے۔ اللہ جب رات کے سناٹے میں ہم سو رہے ہوتے ہیں، اچانک جب موت کا خیال آ جاتا ہے، اللہ بہت ڈر لگتا ہے، اللہ بہت ڈر لگتا ہے، دنیا کی معمولی پریشانی برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اس موت کے وقت جب بالکل ہم اکیلے ہوں گے، منو مٹی کے نیچے ہوں گے، قبر کے سناٹے میں ہوں گے، اللہ اس وقت تو ہماری حفاظت فرما لینا۔ اللہ ہم تیرا عذاب نہیں برداشت کر سکتے ہیں، مولا ہم بہت کمزور ہیں، ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ تیرے عذاب کو برداشت کرے۔ اللہ معاف فرما دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ آخرت میں آسانی سے سارے فیصلے کو فرما دے، مولا پل صراط پر بجلی کی طرح پار کروا دے۔ اللہ وہ گھڑی بھی ہوگی لوگ پل صراط پر سے کٹ کٹ کر گر رہے ہوں گے، اللہ حفاظت فرما لے، اللہ حفاظت فرما لے۔ اللہ میدان محشر قائم ہونے والا ہے، تیرے نبی کھڑے ہوئے ہوں گے، اللہ ہمیں وہ دن دکھا دے جب ہمارا نام پکارا جائے، اللہ کے نبی ہاتھ پھیلا کر ہمیں سینے سے لگا لے، اپنے مبارک ہاتھوں سے ہمیں آب کوثر نصیب فرما دے۔ اللہ نبی کی محبت دے دے، نبی کے طریقے پر چلنے والا بنا دے، سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین کیسے بھی ہم تیرے بندے ہیں، مولا تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، مولا امتی ہونے کی لاج رکھ لے، تیرے نبی کے امتی ہونے کی لاج رکھ لے، تیرے بندے ہونے کی لاج رکھ لے، ہمارے ایمان پر ہمارے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا